مسلمانوں کو دنیا کے ہر کونے میں، پاکستان کے ہر کونے میں، کہ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. وہ نئی سوچ کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نئی سوچ کو کوئی دبا سکتا ہے. جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی، جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی. ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے، مریم نواز ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا کوئی اور ہے؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر جرات ہے، اپنا نام بتاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نمٹتے ہیں. کیونکہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ جبر کر کے، فصاحیت کر کے، ہمارے لوگوں کو مجبور کر کے، ہمارے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں کہ کس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس نے کرایا، کیوں کرایا. یہ تمہاری بھول ہے. بس ہمارا ایک ظرف ہے، اور وہ ظرف یہ ہے کہ ہماری تربیت ہمارے آباء و اجداد سے اور پھر عمران خان سے ایسی ملی ہے کہ ہم خاموش ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں پکارے کہ نکلو. اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو خدا کی قسم داستان بھی نہیں رہے گی تمہاری داستانوں میں. تم لوگوں نے جو ملک سے ایک مذاق شروع کیا ہوا ہے اداروں کے نام پر، اسٹیبلشمنٹ کے نام پر، یہ مذاق مزید نہیں چلے گا. ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں، حق کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں، اور حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ. اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں تمام پشتونوں کو، ٹول پشتانا، کمدے بارڈر دخوادی، یاد بارڈر اخوادی، دے پشتون مینا مزید نہ برداشت کرو. کرا شورانا دیرا وشوا کرا شورانا، کرا شورانا. جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، پشتونوں کے ساتھ ہوا، اور جو قربانی ہم نے دی 1857 سے لے کر 1947، اس کے بعد 1965، اگر کوئی بھی لڑا ہے فوج سے 2 قدم آگے لڑا ہے تو وہ پشتون ہے. یہ تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد 1971 میں کیا ہوا؟ 1971 میں یہ ہوا کہ تم نے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا نام بھٹو تھا، تم نے اس کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان توڑوا دیا. اور آج تم پھر کسی اور کے لیے، انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دوہرا رہے ہو. جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی پھانسی ہو گئی. نہ وہ پاکستان واپس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو واپس آ سکتا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ اس قوم کا نقصان ہوا. نقصان دینے والے کون ہیں؟ صرف شخصیات ہیں. شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں. شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. ہم ان کو نہیں مانتے. یہاں پہ حکومت بنا کے نہ مینڈیٹ ہے، نہ عوامی طاقت ہے، نہ اخلاقی طاقت ہے، نہ اخلاقی جرات ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے. تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر. میں یہاں پر بحیثیت وزیر اعلیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اور میرے اندر خون ہے، پاٹا ہو یا فاٹا ہو، کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہاں پر. اور یہی
फैसला हमारी आवाम करेगी। हमारे पे फैसले मुसलत नहीं हो सकते। पहले तो वो हिसाब दो जो टैक्स ले रहे हो, वो पैसा कहां जा रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है। मुल्क इदारों के फैसलों पर नहीं, शख्सियात के फैसलों पर नहीं, मुल्क आइन से चलते हैं, आइन से। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। ये बार बार आइन तोड़ने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोई और मखलूक है, ये इनकी भूल है। असल ताकत अवाम है। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है, और अब पता चला कि उस पर्चे में कुछ नहीं था, उस केस में कुछ नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, खुदा की कसम एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। तैयार हो? लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, हक लोगे, हक छीनोगे, मुजरिम को सजा दोगे, डंके की चोट पे दोगे, इस चोट पे दोगे। हम लोग इंशाअल्लाह अपने अबोइदा से लेकर आज तक एक तारीख रखते हैं। वो जरदारी, वो शब्बो, वो बिल्लो, वो नवाज शरीफ, तू तो अंग्रेजों का नौकर है, तू उनका गुलाम है। हमारे अबोइदा ने अंग्रेज को भगाया है, तू किस बात की मूली है? तेरा तो पता भी नहीं चला तू कहां गया है। हमारे ही गलत इन्हीं लोगों के फैसलों की वजह से हमारे अपने मुल्क के अंदर जंगे हुई, हमारे अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन हुए, हमारा जानी नुकसान हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ, बार बार हुआ, फिर भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ है। ये पुलिस खड़ी है पख्तूनख्वा की। मैं सबको ये पैगाम दे रहा हूं कि आप लोगों ने अगर किसी के कहने पे जुल्म किया था, ये वो अजीम लोग हैं, ये वो अजीम लोग हैं, उस लीडर इमरान खान के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, फॉलोअर हैं। हमने आपसे सवाल तक नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अपने सूबे के हक के लिए निकलूंगा, तुमने मेरे साथ मुझसे आगे निकलना है, क्योंकि ये सूबे का हक है, हमें लेना पड़ेगा। आप भी सूबे की मिट्टी के पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर फंड बंद करने का, नाजायज अपने वाजबात ना देकर नाजायज एक कब्जा मुसल्लत करने का जो प्रोग्राम बना हुआ है, सुन लो सारे, सुन लो। जहां जहां तक आवाज यहां से जा रही है और यहां से आगे मोबाइलों से जाएगी, खुदा की कसम तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम समझते हो कि तुम यहां बैठ गए हो, मैंडेट चोरी करके तुम बैठे रहोगे। करो उस दिन से कि इमरान खान एक आवाज लगाए और हम यहां से निकले, अभी हम पहुंचे भी नहीं होंगे और तुम पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। कश्मीर वालों से पूछो उनसे कि तुम्हारी आजादी की जंग किसे लड़ी तुम्हारे साथ, वो एक ही नाम लेंगे, पश्तून। 2 दिन में तुम्हारी उन्होंने हवा निकाल दी है। ये पश्तून निकल आया, तुम्हारा पता भी नहीं चलना। हमारे लीडर इमरान खान को क्यों जेल में डाला हुआ है? क्योंकि उसने हक की बात की, इंसाफ की बात की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की बात की, पाकिस्तान की खुददारी की बात की, कश्मीर के मुसलमानों की बात की, फलस्तीन के मुसलमानों की बात की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की रियासत के मॉडल की बात की।
اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ آج جو ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے, کیونکہ جب وہ امتحان لیتا ہے اور امتحان میں آپ کامیاب ہوتے ہیں اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے بنایا تھا اشرف المخلوقات, اور وہ کھڑا ہے میری بتائی ہوئی بات پہ. ہم امر بالمعروف پہ یقین رکھتے ہیں, حق کے لیے ہم لڑیں گے, ہم مریں گے, ہمیں حکم قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں, ہم لڑیں گے, ہم مریں گے, ہم حق تک جائیں گے. اور باقی انشاءاللہ جو بھی صوبے میں ترقی کا, روزگار کا, صحت کی سہولیات کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مسئلے ہم مل کے حل کریں گے. آپ ہماری طاقت ہیں, مل کے ہم حل کریں گے انشاءاللہ. اپنا حق لے کے آئیں گے, اپنی عوام پہ لگائیں گے. اور رشوت کے خلاف ہمارا جہاد ہے, رشوت لینے والے کو نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے رپورٹیں آتی ہیں جنگل کاٹ رہا ہے, جو جنگل کاٹتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو, میں آپ کے ساتھ ہوں. جو انلیگل طریقے سے جنگل کاٹتا ہے اس کے ہاتھ کاٹو. جو آپ کے بچوں کی, آپ کی نسلوں کی, آپ کے ان وسائل کی جن کے لیے ہمارے موجودات سے لے کے آج تک ہم نے حفاظت کی اور جنگیں لڑی, جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ترقیاتی کام منہ سے نہیں عمل سے ہوتے ہیں, ریلیز سے ہوتے ہیں, فنڈ سے ہوتے ہیں. ہم منہ زبانی اعلان نہیں کریں گے, ہم ریلیز کر کے فنڈ دیں گے عملی طور پر. اسپتال کی بلڈنگ نہیں, بلڈنگ کے ساتھ علاج دیں گے. اسکول میں بلڈنگ نہیں, بلڈنگ کے ساتھ تعلیم دیں گے. گراؤنڈ میں صرف گراؤنڈ نہیں, گراؤنڈ کے ساتھ گراؤنڈ کو سہولیات دیں گے. اس کو فلڈ لائٹ کریں گے پہلے تاکہ رات کو بھی کھیلا کرو. میں بلیو کرتا ہوں ایک چیز پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ٹاک وداؤٹ اسپیکنگ. مزہ تب ہے کہ بغیر بولے بولو, کرائے وداؤٹ ویپنگ, بغیر روئے رو, اینڈ اسکریم وداؤٹ ریزنگ یور وائس, اپنی آواز بلند کیے بغیر ہی کر جو. ہمیں انشاءاللہ عمران خان نے چیز میں یہ احساس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں, میں محسوس کروں گا, میں بولوں گا نہیں آپ محسوس کریں گے. یہ ہوتی ہے عوامی حکومت, اور اس عوامی حکومت میں انشاءاللہ اس طرح ہم نے کام کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے.